اور جو دوسرے مذاہب کے لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے، میری آپ سے گزارش ہے کہ کہیں اسلام کے بارے میں کوئی غلط فہمی ان ویڈیو کے عمل کو دیکھ کے نہ پیدا کیجئے گا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے نبی کے نواسے کے غم کی مخالفت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلام آباد پاکستان کے دارالحکومت میں مذہبی انتہا پسندی کا ایک واقعہ ہوا کہ جس کے بارے میں جب پتہ چلا تو بہت افسوس ہوا کہ اسلام آباد میں اسلام کی بدنامی کا سبب بنے ہیں کچھ تکفیری، کچھ ناسبی، شدت پسند یزیدی فکر کے مولوی، اور ان کے ہاں جو یہ شدت پسندی، انتہا پسندی پائی جا رہی ہے، ہم اس کے خلاف ایک عرصے سے آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک مولوی کے جس کا نام طاہر محمد ہے، کوہاٹ سے اس کا تعلق ہے اور غالباً وہاں کسی مسجد کی انتظامیہ کا حصہ بھی ہے، تو عید کے روز نمل یونیورسٹی کے قریب ایک ہاسٹل ہے جہاں پر کچھ اسٹوڈنٹس رہتے ہیں، اور وہاں پر ایک اسٹوڈنٹ کا تعلق ہندو مذہب سے بھی ہے۔ تو اس ہندو اسٹوڈنٹ کا دوست اس مولوی کو اپنے ساتھ ہاسٹل میں لاتا ہے، اور اس ہندو اسٹوڈنٹ سے وہ مولوی آ کر ملتا ہے، اسے عید مبارک کہتا ہے، اور پھر اس سے سوال کرتا ہے کہ آپ نے عید کی نماز کہاں پڑھی ہے، آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ تو جس پر اس لڑکے نے جواب دیا کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں ہندو مذہب سے ہوں۔ جس پر اس انتہا پسند مولوی نے جواب دیا کہ تمہارا مذہب بالکل غلط ہے، تم فوری طور پر کلمہ پڑھو۔ اسے کلمہ پڑھوایا گیا اور زبردستی یہ لوگ ساتھ میں بیف لے کر آئے تھے، گائے کا گوشت پکا ہوا تھا، وہ بھی اسے کھلانے کی زبردستی کوشش کی گئی۔ جب یہ ایشو ہائی لائٹ ہوا تو اس مولوی کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس میں ملوث جو افراد تھے، ایک گارڈ تھا جس نے نشاندہی کی تھی اس ہندو لڑکے کی، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اور ان کی حرکتوں پر حیرت ہوتی ہے کہ یہ نام نہاد اسلامی بنے ہوئے ہیں، اسلامی تعلیمات سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ اسلام شدت پسندی کا تو درس دیتا ہی نہیں بلکہ نفی کرتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ ان لوگوں کی اپنی غلط سوچ ہے جس کو یہ لوگ پرموٹ کر رہے ہیں، اور اتنا پرموٹ کر رہے ہیں، اتنا پھیلا رہے ہیں کہ لوگوں کو جذباتی کر کے اسلام کے نام پر ان سے کچھ بھی کروا لیا جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو آئی ہے، ایک ٹی ایل پی کا مولوی، وہ انٹرویو دیتا ہوا کہہ رہا ہے کہ جی ہم پاکستان میں کسی غیر مسلم کو نہیں رہنے دیں گے، یعنی جو کلمہ نہیں پڑھتا اس کو یہاں پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ انتہا پسندی کی سوچ ہے جس کی نفی بہت ضروری ہے، یہ ختم ہونی چاہیے، اور یہ ختم اس وقت ہوگی جب ایسے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی، لیکن قانونی کارروائی تو ہوتی نہیں۔ اب یہی جو مسئلہ ہوا ہے نمل یونیورسٹی والا، تو اس ہندو لڑکے کی فیملی سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم کیونکہ ہمارے بچے نے پڑھنا ہے لہٰذا ہم کوئی لڑائی نہیں چاہتے، بس اسے وارننگ دے کے چھوڑ دیا جائے۔ اور وہ مولوی کے جس نے یہ کام کیا تھا اس سے بیان حلفی لکھوا لیا گیا جس میں اس نے کہا جی کہ میں نے یہ کچھ کیا، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، معافی کا طلبگار ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ یہ بیان حلفی لکھوا لیا گیا اور سننے میں آیا کہ اب وہ رہا ہو جائے گا۔ کیا یہ کافی ہے کہ صرف ایک بیان حلفی کی بنیاد پر آپ ایک ایسے شدت پسند کو رہا کر رہے ہیں اور کل کو وہ جو مرضی کرتا پھر؟ ایسے معاملات میں خود ریاست کو مدعی بننا چاہیے تاکہ مستقبل میں کوئی اس طرح کے واقعات نہ ہو سکیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری حکومت کو شاید ان معاملات میں دلچسپی ذرا کم ہے۔ کہ ابھی سرگودا میں جو گزشتہ دنوں ایک واقعہ ہوا، ایک مسیحی شخص پر توہین کا الزام لگایا گیا، اس پر حملہ کیا گیا، اس کو مارا گیا، اس کی فیکٹری کو لوٹا گیا، اس کیس میں جو گرفتار ملزم تھے ان کی بھی ضمانتیں ہو چکی ہیں۔ تو جب ایسے ہوگا تو پھر انتہا پسندی کس طرح سے رکے گی؟ لیکن الحمدللہ ہمیں ایک بات پر فخر ہے، اور وہ یہ کہ اس قسم کے جتنے بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں ان میں کوئی الحمدللہ حسینی ملوث نہیں ہوتا، کوئی مولا علی کا ماننے والا، کوئی مولا علی کا شیعہ دین کی بدنامی کا باعث نہیں بنتا، کبھی انتہا پسندی کے واقعات میں ہم لوگ ملوث نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت نے شدت پسندی کا، انتہا پسندی کا، ظلم کا درس نہیں دیا۔ یزیدی فکر کے لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اور اگر کسی نے اسلام کا اصل چہرہ دیکھنا ہے تو اسے در اہل بیت سے ہی ملے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے ہندو شعراء ہیں جنہوں نے مدح اہل بیت کی ہے، مولا علی کی شان بیان کی ہے، رسول خدا کی شان میں نعتیں کہی ہیں، مولا حسین کی منقبتیں کہی ہیں۔ اور مجھے معلوم ہے کہ بہت سے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی یہ ویڈیوز دیکھیں گے، اور جو دوسرے مذاہب کے لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے، میری آپ سے گزارش ہے کہ کہیں اسلام کے بارے میں کوئی غلط فہمی ان ویڈیو کے عمل کو دیکھ کے نہ پیدا کیجئے گا، کیونکہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ اور یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے نبی کے نواسے کے غم کی مخالفت کرتے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین،
हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। उन्हीं के नाम की अगर कहीं मजलिस होती है तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। यही मौलवी के जिसका ताल्लुक कोहाट से है, इसी इलाके में गुज़िश्ता बरस एक मजलिस मुनक्किद हुई कि जहाँ पर उस मजलिस पर पथराव किया गया कुछ शिदत पसंदों की जानिब से। हुसैन के नाम पर अगर कोई जुलूस निकालता है तो उसकी ये लोग मुखालफत करते हैं और पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं कि जी हम नहीं निकलने दे सकते ये जुलूस, हमें तकलीफ होती है। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। तो बात यह है कि अगर किसी को तबलीग करने का शौक है, अगर आप दूसरे मज़ाहिब को मुतासिर करना चाहते हैं, तो सबसे उसका बेहतरीन ज़रिया यह है कि अपने किरदार से उनको मुतासिर करें, अपने किरदार से तबलीग करें। किरदार है कुछ नहीं और अपनी तरफ से बड़े मुबल्लिग आज़म बने फिरते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं जिससे इस्लाम की बदनामी होती है। मोमिनीन किराम, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।